الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ اتنا بڑا عالمی نظام جو اللہ تبارک و تعالی چلا رہے ہیں، اور اس نظام عالم میں بے شمار مخلوقات بھی ہیں. آسمانی مخلوق، ہوا میں اڑنے والی مخلوق، زمین پر چلنے اور رینگنے والی مخلوق، اور سمندر میں رہنے والی مخلوق. لیکن یہ نظام عالم جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی وجہ سے قائم فرمایا. اب دنیا میں انسان بھی دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، اور دوسرا انسانوں کا وہ طبقہ ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا. وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے خود بخود چل رہا ہے، اور انسان دنیا میں آیا، پیدا ہوا، یہاں کی زندگی وہ گزارتا ہے، یہاں سے چلا جاتا ہے، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد دوسرا کوئی عالم نہیں، دوسری کوئی زندگی نہیں، اور اس کے بعد پھر جی اٹھنا نہیں ہے ان کے یہاں. اور یہ جو نظام عالم ہے یہ ایمان والوں کی وجہ سے چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنے حلیم ہیں، اتنے بردبار ہیں کہ بے شمار انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے،
پھر بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر انسان کو رزق پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی نافرمان ہو جائے، مثال کے طور پر بیٹا ہماری نافرمانی کر لے، تو باپ اسے کہتا ہے کہ تو گھر سے نکل جا، اپنا انتظام کر لے، تو میرا نافرمان بن گیا ہے۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو میری فرما برداری تیرے لیے ضروری ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہیں، بڑے رحیم اور کریم ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہے ہیں، بلکہ ایمان والے سے زیادہ جو اس کے نافرمان ہیں ان کو دنیا مل رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے لیے تو صرف اسی دنیا میں اور دنیا کی یہ نعمتیں ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہاں بھی اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور حقیقی جو جینا ہے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ساری نعمتیں رکھی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اور جس جگہ پر مبعوث ہوئے وہ عرب کا علاقہ تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ جو عرب کا علاقہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اگر آج سے 100 سال پہلے اگر اس کا تصور کیا جائے تو وہاں پر صرف پہاڑیاں تھیں، یہ آبادیاں تو ابھی ابھی نظر آتی ہے، اور 1400 سال پہلے کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عرب کا کیا حال ہوگا۔ بس ہر طرف پہاڑیاں ہوتی تھی، اور قافلے یہ آمد و رفت کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل قافلے ہوتے تھے یا اونٹوں پر ہوتے تھے۔ ان کی سواریاں یا تو اونٹوں پر ہوتی یا کھچر اور گدھے کے اوپر ہوا کرتی تھی، اور ان کا ذریعہ معاش اور ان کی کمائی یہ زیادہ تر اونٹ اور بکریوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ اونٹوں کا دودھ، بکریوں کا دودھ، اسی کے اوپر ان کا گزران ہوتا تھا، یہی ان کا کھانا بھی اور یہی ان کا پینا بھی۔ دن بھر تو وہ چراگاہ میں اپنے مویشیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ ہوتے تھے، بکریاں اونٹ چراتے تھے، اور شام کے وقت اسے گھر لا کر دوہ لیتے تھے اور دودھ نکال کر اپنے گھر والوں کی اور بچوں کی پرورش اسی پر ہو جاتی تھی۔ اس لیے ان کا اٹھنا بیٹھنا گویا کہ ان مویشیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ تھا۔ اس دور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، یہ اسکول، یہ کالجیں اور یہ یونیورسٹیاں اس دور میں نہیں تھی۔ تو اس دور میں جب صحابہ اکرام کی زندگی کا اکثر حصہ ان مویشیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ گزرتا تھا، اب ظاہر ہے کہ اس میں جب سرکار کی یہ دعوت پہنچی، آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے، اور لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، مسلمان آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، نئی نئی آبادی مسلمانوں کی ہوئی، اور نئے نئے احکام اور مسائل بھی سیکھنے کے ملتے تھے۔ اس میں طہارت کے مسائل، یعنی پاکی ناپاکی کے مسائل، پھر نمازوں کے مسائل، یہ آہستہ آہستہ جیسے کہ قرآن کریم نازل ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے وہ مسائل اور احکام کھولتے تھے اور اس کو بیان کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی دن بھر کام کاج میں جاتا ہے تو پھر آ کر تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، اور تھکنے کے بعد اس کو تھوڑی آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک صحابی جو دن بھر کام کاج کرتے تھے، تھکے ہارے ہوتے تھے، اونٹ کے اوپر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے، یہی ان کی ڈیلیوری کی بہترین گاڑی سمجھی جاتی تھی۔ وہ دن بھر اس پر سامان لاتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اور پھر شام کو گھر آتے تھے۔
تو جب وہ رات کو لیٹتے تھے تو ان کا جو اونٹ تھا سامنے بندھا ہوا ہوتا تھا، وہ بھیانک آواز نکالتا تھا، چیختا تھا۔ اب کچھ دن کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس اونٹ کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میں دن بھر محنت مزدوری کرتا ہوں اور اونٹ کے اوپر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہوں، میں بھی محنت کرتا ہوں اور میرا یہ اونٹ ہے وہ بھی محنت کرتا ہے، اور میں اس کے دانے پانی کا، اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتا ہوں، اس کا پورا خیال رکھتا ہوں، اس کو بھوکا بھی نہیں رکھتا، لیکن جب میں رات کو لیٹتا ہوں تو اللہ کے رسول یہ اونٹ کبھی کبھی ایسی بھیانک آواز نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے، میں پوری طرح آرام نہیں کر سکتا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات تو سن لی، اب ذرا مدعا علیہ کو بلاؤ، یعنی اونٹ کو بلایا جائے۔ اب وہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے ادب کے ساتھ، جیسے آدمی دو زانو بیٹھتا ہے، سرکار کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا۔ دیکھیے جانوروں کے اندر بھی کیسی اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہوتی ہے، اور وہ بھی سرکار کو پہچانتے ہیں۔ وہ جانور بھی سرکار کا اتنا ادب فرماتے تھے کہ وہ آپ کے سامنے بالکل ادب سے بیٹھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارا مالک ہے، یہ تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم رات کے وقت جب یہ آرام کرتے ہیں تو تم بھیانک آواز نکالتے ہو، چیختے ہو، جس کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل ہوتا ہے، تو تم کیوں ایسا کرتے؟ اب وہ اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے حدیث شریف کے اس واقعے سے کہ کبھی بھی ہمیں کسی ایک طرفہ بات سن کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں اپنے اپنے مسائل لے کر کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، یہ ہوا ہے۔ کبھی کبھی دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایک پارٹی آتی ہے، کہتی ہے کہ ہمارا جھگڑا ہوا فلاں کی یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ اب ہم صرف ان کی بات سن کر فیصلہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو کبھی شوہر آتا ہے کہ بھائی یہ جھگڑا ہوا ہے اور اس کی یہ غلطی ہے، کبھی بیوی آتی ہے کہتی ہے کہ اس کا یہ قصور تھا، اس کی غلطی تھی، اس لیے جھگڑا ہوا۔ تو ایک طرفہ بات سن کر ہم فیصلہ نہیں کریں گے، دونوں طرفہ بات سننی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ آدمی صحیح نتیجے پر پہنچے۔ یہاں سرکار نے اس اونٹ کے مالک کی بات سن لی کہ وہ کہتا تھا کہ یہ مجھے سونے نہیں دیتا، آرام کرنے نہیں دیتا، میں اس کی ہر طرح سے فکر فرماتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں۔ یہ بات سن لی سرکار نے، پھر اونٹ کو بھی بلایا تاکہ اس کی بھی بات سنی جائے کہ اس کا مالک جو یہ شکایت کر رہا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اب وہ اونٹ سے پوچھا جانے لگا کہ تمہارا یہ مالک کہتا ہے کہ تم اسے آرام نہیں کرنے دیتے۔ اب اونٹ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، یہ میرا مالک ہے، یہ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں، یہ اپنا سامان میری پیٹھ پر لادتا ہے اور میں دوسری جگہ پہنچا دیتا ہوں، یہ میرا مالک یہ خوب محنت بھی کرتا ہے، میرے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتا ہے، مجھے ہر طرح سے آرام سے رکھتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے نبی، جب یہ شام کو گھر آتا ہے، شام کو گھر آ کر وہ کھانا کھاتا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد چونکہ تھکا ہوتا ہے اس لیے تھوڑی دیر یہ لیٹ جاتا ہے۔ اب یہ لیٹ جاتا ہے تو اس کی یہ نیند جو ہے گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ آدمی جب کام کاج سے تھکا ہوتا ہے تو ایک دم سے نیند آ جاتی ہے اور بالکل گہری نیند میں وہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرا یہ مالک جب گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور رات کا حصہ گزرنا شروع ہوتا ہے،
جب کافی رات گزر جاتی ہے تو میں بھی تھکا ہوتا ہوں، مجھ پر بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے باوجود میں نہیں سوتا، میں بار بار چیختا ہوں، آواز نکالتا ہوں کہ میرے مالک تو جاگ جا، اور جو فریضہ تجھ پر باقی ہے، عشاء کی نماز باقی ہے، اس کو ادا کر لے۔ اے اللہ کے نبی، میرا یہ مالک بالکل سچ کہتا ہے، میں رات کو آواز نکالتا ہوں، چیختا ہوں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ مالک جب نیند کے اندر سوتا ہے اور ایسا گہرا سو جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کہیں فوت نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، جب رات کافی گہری ہوتی ہے تو میں چیختا ہوں، اے میرے مالک تو اٹھ جا اور اپنے مالک کا فریضہ ادا کر لے، کہ قیامت کے دن کہیں مجھے پوچھ نہ ہو جائے کہ تو نے اپنے مالک کو کیوں نہیں جگایا۔ اے اللہ کے نبی، میں اس لیے چیختا ہوں تاکہ یہ اٹھ کر نماز پڑھ لے اور اس کی یہ عشاء کی نماز کہیں قضا نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی وہ احساس دیا ہے کہ انسان جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر اور پیشانی جھکانے اور ٹیکنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معمولی سجدے کے اوپر آخرت میں کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو تراویح کا ایک سجدہ ہوتا ہے، ایک سجدے کے اوپر اللہ تعالیٰ 1500 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی۔ اب اگر 20 رکعت کے 40 سجدے گنو تو 60,000 نیکی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے اوپر سرخ موتیوں کا ایک محل ہمیں جنت میں عطا فرمائیں گے۔ ان سجدوں کی ہمیں ابھی قدر نہیں، اس کی ویلیو ہمیں معلوم نہیں، اس لیے کہ نہ ہم نے جنت دیکھی ہے نہ ہم نے جہنم دیکھی ہے۔ آدمی جس چیز کو دیکھتا ہے اس پر اس کا یقین ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ بن دیکھے ہم اسے مان لیں۔ جیسے کہ ہم نے کوئی تاج محل نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ بھائی فلاں جگہ آگرہ میں انڈیا میں تاج محل ہے۔ ہم نے فلاں کسی ملک کو نہیں دیکھا کہ بھائی فلاں ملک دنیا میں ہے، دیکھا نہیں ہے، پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ تو اسی طرح ایمان والے نے نہ جنت دیکھی ہے نہ جہنم دیکھی ہے، پھر بھی اس کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، ایمان کی دولت سے محروم ہوگا، اس کو اللہ تعالی جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور انسان کو جب اپنے ایمان سے اور جس پر ایمان لایا ہے اس سے محبت ہو جائے، اس کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے، تو آدمی جیسے دنیا میں نسبت کی لاج رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نسبت کی لاج فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قحط سالی کے زمانے میں، جبکہ اناج غلہ بالکل ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، اس لیے کہ آسمان سے بارش بند ہو گئی۔ اب بارش بند ہو گئی تو زمین سے غلہ ظاہر ہے کہ نہیں اگے گا۔ اس دور میں ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس وہ اناج غلہ لینے کے لیے آیا۔ آپ نے جس طرح دوسرے لوگوں کو اناج کی کیٹ تقسیم کرتے تھے، کچھ سامان اس بچے کو بھی دیا۔ اس بچے نے وہ سامان لیا اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں کچھ بات کہی۔ یہ سن کر وہ بچہ خوش ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام خوش ہو گئے، اور انہوں نے مزید بہت ساری چیزیں اس بچے کو عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میرے پیغمبر، اے یوسف، یہ چھوٹا بچہ جن کی تم نے مدد کی اور تم نے اس کو راشن اور سامان دیا،
لیکن یہ کیا بات ہے کہ تم نے اسے ڈبل دیا اور بہت سا انعام بھی دیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا اے الہ العالمین، یہ وہ بچہ ہے، میں نے ابتدا میں تو اسے وہی حصہ دیا جو اس کا بنتا تھا، لیکن اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں وہ بچہ ہوں کہ جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگایا گیا تھا، اس وقت میں نے بھی آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اے الہ العالمین، جب اس نے یہ بات بتائی تو میرے دل نے یہ چاہا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج یہ بے سہارا ہو کر، یہ مجبور ہو کر تمہارے پاس مدد کے لیے پہنچا ہے، تو میں نے اس کی مدد کر دی اور اس کو وہ کچھ دیا جو میں دے سکتا تھا، میں نے اس کے ساتھ وہ کچھ کیا جو میری شان کے مطابق تھا۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر، جس بندے نے دنیا میں تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی، تم نے اس کے ساتھ وہ کچھ کیا جو تم کر سکتے تھے، تم نے اسے وہ کچھ دیا جو تمہاری شان کے مطابق تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی، جب دنیا میں کوئی بندہ میری الوہیت کی گواہی دے گا، میری ربوبیت کی گواہی دے گا، تو میں پروردگار قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فارسی زبان میں ان کی 2 کتابیں ہیں، گلستاں بوستاں، بڑی معروف اور مشہور کتاب ہے، ہر زمانے میں یہ معروف رہی ہے، اور آج بھی ہمارے انڈیا پاکستان کے مدارس میں یہ داخل نصاب ہے، اور انہوں نے بڑی بڑی اونچی اونچی اور بڑی خوبصورت اور بہترین مثالیں بھی قائم فرمائی، اور بڑے عجیب و غریب واقعات بھی اس میں بیان فرمائے۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ خود اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے سونے کی انگوٹھی پہن کر نکلا۔ سونے کی انگوٹھی، یہ سونے کی انگوٹھی یہ امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، ہمارے لیے اس کا پہننا جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہے سونا اور چاندی اور یہ زیورات جو ہے یہ عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جنت میں یہ زیورات رکھے ہیں، وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں چھوٹا تھا، ایک مرتبہ اپنے گھر سے سونے کی انگوٹھی پہن کر باہر نکلا، تو جیسے ہی میں باہر نکلا تو سامنے ایک ٹھگ کھڑا تھا، جسے آپ کی زبان میں فراڈ کہیے، ایک ٹھگ قسم کا آدمی تھا۔ اس کے ہاتھ میں گڑ کی ڈلیا تھی۔ جو گڑ ہوتا ہے یہ اس زمانے کی سویٹ کہلاتی تھی، ہمارے زمانے میں جو چاکلیٹ ہوتی ہے سویٹ ہوتی ہے، اس زمانے میں یہ گڑ چھوٹا چھوٹا ہوتا تھا، اس کی ٹکڑیاں وہ سویٹ کہلاتی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس ٹھگ کے ہاتھ میں وہ گڑ کی ڈلی تھی، اس نے مجھے وہ چیز بتائی اور مجھے اپنے پاس بلایا کہ یہاں آؤ۔ میں ان کے پاس گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ذرا اسے چکھ کر دیکھو۔ تو میں تو چونکہ بچہ تھا، میں نے جب اسے چکھا تو وہ گڑ تھا، وہ تو میٹھا ہوتا ہے، اس کی لذت مجھے محسوس ہوئی، اور ویسے بھی بچے کو میٹھی چیز زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اب تم نے اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہے اسے ذرا چکھ کر دیکھو۔ تو کہا کہ میں نے اپنی انگوٹھی کو چکھ کر دیکھا تو اس میں تو کوئی ذائقہ نہیں تھا، اس میں کوئی لذت نہیں تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ بے لذت چیز مجھے دے دو اور یہ لذت والی چیز تم لے لو، یعنی یہ گڑ کی ڈلی تم لے لو اور تمہارے ہاتھ میں یہ جو انگوٹھی ہے وہ مجھے دے دو۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا ذائقہ چونکہ لگ چکا تھا، میں نے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکال کر دے دی اور وہ گڑ کی ڈلی میں نے لے لی، وہ انگوٹھی سونے کی لے کر غائب ہو گیا۔ اس واقعے سے خلاصہ یہ ہے، بتلانا یہ ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یقین ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جنت بھی ہے اور جنت کی نعمتیں بھی ہے، لیکن وہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ وہ سونے کی انگوٹھی، اور دنیا کی یہ چیزیں، دنیا کی یہ جو باغ و بہار، یہ گڑ کی ڈلی کی طرح ہیں جو انسان کو اپنے جال میں پھانستی ہے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو اس دنیا کی لذتوں میں لگا رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت شیخ سعدی کو اس گڑ کی ڈلیاں چکھا کر وہ سونا ان سے چھین لیا گیا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ شیطان یہ دنیا کی لذتوں میں ہمیں پھانس کر ہماری جو اصل چیز جنت ہے اس سے ہمیں محروم کر رہا ہے، تو کہیں شیطان کے فریب میں نہ آ جائے۔ یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچایا۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے بازار سے گزر رہے تھے، بازار سے گزرتے تھے تو کچھ جوانوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ وہی آدمی ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے، ان میں سے ایک بدبخت نے سرکار کے عمامے کو کھینچا، آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور دوسرے کمینے نے آپ کی ریش مبارک اور آپ کے بال کو پکڑ کر کھینچا، اس میں سے کسی نے آپ کے کپڑے کو پکڑ کر کھینچا، اور یہاں تک کہ ایک نے تو آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے جو وہ لونڈے تھے انہوں نے بھی تھوکنا شروع کیا، اور اس میں سے ایک نے آپ کے چہرے پر اٹھا کر مٹی ڈال دی، اس کی وجہ سے آپ کا چہرہ غبار والا ہو گیا۔ یہ مذاق اڑانے لگے، سرکار چاہتے تو ان کے حق میں بددعا کر سکتے تھے، لیکن نہیں کہ یہ نادان لوگ ہیں۔ آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتہ چلا تو وہ دوڑی دوڑی آئی اور پانی سے آپ کے چہرے انور کو صاف کیا اور رونے لگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی، اے میری لخت جگر، رونے کی کوئی بات نہیں، یہ لوگ نادان ہیں، مجھے نہیں جانتے، میرا مرتبہ نہیں سمجھتے، لیکن جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، جس دین کو تیرا باپ لے کر آیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر کچے اور پکے گھر میں اس دین کو پہنچا دیں گے۔ آج اللہ کے نبی کی ان قربانیوں کا صلہ ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں پہنچایا ہے۔ اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طائف کا سفر ہوا، اور وہاں بھی آپ کے ساتھ بے ادبی کی گئی، آپ کے ساتھ گستاخی کی گئی، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پتھر بھی کھائے، اس کے باوجود آپ گھر گھر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گئے۔ اگر ہم لوگ گشت میں نکلے اور کوئی اگر ہماری بے ادبی کر دے کہ آئندہ کبھی میرے دروازے پر آ کر آواز مت دینا، تو پھر ہم ڈرتے ہیں کہ بھائی اس نے نہ کہا ہے، لیکن سرکار تو پھر بھی جاتے تھے۔ دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، اللہ کے نبی نے ان کے راستے میں عفو درگزر کے پھول بچھا دیے۔ جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے رحمت کی دعائیں دی، ان کو معافی کے پھول برسا دیے۔ ان اخلاق کی وجہ سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کی وجہ سے آج دنیا میں یہ دین نظر آتا ہے،
اور ہم یہاں مسجد میں اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے بلا روک ٹوک، ہمارے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ اصل میں ان حضرات کی قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی، لیکن ہمیں اس کی ابھی قدر معلوم نہیں ہوتی دوستو کہ جنت کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے بن دیکھی چیزوں کو ماننا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا پھر بھی ہمارا یقین ہے، اور قرآن کریم میں اسی کی تعریف کی گئی ہے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان جو ہوتا ہے یہ زبان سے اقرار کرنا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ زبان سے اس کا اقرار ہو گیا، اب دل میں اس بات کی تصدیق بھی ہونی چاہیے کہ ہم زبان سے جو کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں اس کی تصدیق ہے یا نہیں، اس کا یقین ہے یا نہیں۔ اور پھر تیسری چیز ہے ایمان کے ساتھ اعمال۔ آدمی ایمان تو لے آتا ہے اور ایمان کے بل بوتے پر اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی، لیکن جنت میں جو نعمتیں ہیں، وہاں کے جو درجات ہیں، اس کا تعلق انسان کے نیک اعمال سے ہیں۔ آدمی جتنے نیک اعمال کرتا جائے گا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات بلند فرماتے جائیں گے۔ جیسے کہ بتایا کہ ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایک درخت ایسا بھی لگائیں گے کہ جس کے نیچے 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ نماز کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو جو آدمی 60 سال 70 سال تک نمازیں پڑھتا رہے، قرآن کریم پڑھتا رہے، یہ روزے کی عبادت کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے اور نیکیاں کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں بڑی مجاہدے والی تھی۔ اصحاب نبی تو سب کے سب دین میں بے شک ممکن ہے، صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ فرماتے ہیں کہ دین میں صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ملک میں دورہ کرنے والے سلطان تو ایسے دیکھے ہیں، فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قربانیوں سے آدھی سے زیادہ دنیا پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کا فریرہ لہرا دیا۔ عثمان غنی کا ہمسر ہونا مال میں بے شک ممکن ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام مال میں حضرت عثمان سے بھی زیادہ آگے تھے۔ عثمان غنی کا ہمسر ہونا مال میں بے شک ممکن ہے، ذی نورین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں۔
اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر حیدر آگے بڑھتے ہیں، خیبر پر قبضہ کر لینا سب کے بس کی بات نہیں، کفر کی ایسی ظلمت میں، چاروں طرف کفر ہی کفر پھیلا ہے دنیا میں، کفر کی ایسی ظلمت میں ایمان کا بچانا مشکل ہے، اور مسلم بن کر ہند میں رہنا، مسلم بن کر ملک میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان عطا فرمایا اس کی قدردانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا جیسا ایمان ہے اس ایمان میں مزید مضبوطی عطا فرمائے، ایمان میں اللہ تعالیٰ پختگی عطا فرمائے، اللہ کی ذات پر کامل ایمان اور یقین نصیب فرمائے کہ دنیا میں کرنے اور دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھے اور دعا فرمائے۔